سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت مبارک تھی کہ گھر میں تشریف لاتے تو ہم سے بے تکلف باتیں فرماتے رہتے تھے۔ جیسے ہی اذان ہوتی، نماز کا وقت ہوتا تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، اس طرح نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ تو پتہ چلا اگر دو جہاں دے کر بھی اللہ تعالیٰ مل جائے تو یہ سودا سستا ہے۔ جس طرح کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز کے وقت اپنی تمام چیزوں کو بھول کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، ہمیں بھی چاہیے ہر چیز کو بھول کر جب اذان کا وقت آئے، نماز کا وقت آئے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ نماز کے دوران اذان کا جواب دینے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر اذان دینا سنت ہے اور بیٹھ کر اذان کہنا یہ مکروہ ہے۔ اگر کسی نے بیٹھ کر اذان دے دی تو اسے چاہیے کہ اعادہ کرے، یعنی اذان کو دوبارہ لوٹائے۔ اذان کے بغیر مسجد یا بیرون مسجد میں جماعت ادا کرنے سے جماعت تو ہو جائے گی، نماز بھی ادا ہو جائے گی، لیکن اذان نہ کہنے کی وجہ سے، یہ سنت مؤکدہ ترک کرنے کی وجہ سے سب سخت گناہ گار ہوں گے۔ ہاں، اگر اسی شہر کی کسی بھی مسجد میں اذان ہو گئی، ان لوگوں نے سنی، تو پھر اب اگر بغیر اذان کے جماعت کراتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو کوئی بھی گناہ گار نہیں ہوگا۔ اگر اذان ہو رہی ہو تو خاموشی اختیار کرنا مستحب ہے اور اذان کا جواب دیا جائے، اور اذان کے دوران کوشش کرنی چاہیے کہ بات چیت سے پرہیز کریں۔ اگر اذان دیتے ہوئے کوئی کلمہ بھول گیا یا تقدیم و تاخیر ہو گئی تو جیسے ہی یاد آئے اسی وقت اس کا ازالہ کر لے اور آگے ترتیب سے اذان دے دے۔ اور اگر اذان دینے کے بعد، اذان سے فارغ ہونے کے بعد اسے احساس ہوا کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے اور لوگوں سے بات چیت نہیں کی تو وہ لفظ دوہرا لے، اور اگر لوگوں سے بات چیت کر لی ہے تو بہتر یہی ہے کہ اذان کو دوبارہ دے دے۔ مؤذن کے لیے اذان دیتے وقت چلنا مکروہ ہے، اور ایسی اگر اذان دی ہے تو ایسی اذان کو دوبارہ لوٹا لے۔ نماز میں ارادے کے خلاف صورت: اگر کسی نے نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت پڑھنے کا ارادہ کیا لیکن غلطی سے دوسری سورت شروع کر دی تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، یہ نماز درست ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر کسی نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھنے کا ارادہ کیا، لیکن جیسے ہی اس نے سورت شروع کی تو اس نے سورہ اخلاص شروع کر دی۔ اب سورہ اخلاص مکمل کر لی تو اب اس پہ سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا اور اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ ارض مغصوبہ میں نماز کا حکم، یعنی ایسی زمین جس کو غصب کیا گیا ہے، مالک کی اجازت کے بغیر اس میں نماز ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی اگر نماز ادا کر لی ہے تو اس کا اعادہ لازمی ہے۔ نماز کی حالت میں دونوں ہاتھوں سے ازار بند باندھنے کی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ دونوں ہاتھوں کا استعمال کرنا یہ عمل کثیر ہے۔ عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، جبکہ عمل قلیل سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے ایک ہاتھ کے ساتھ ازار باندھا یا ایک ہاتھ کے ساتھ ٹوپی وغیرہ کی یا ایک ہاتھ کے ساتھ قمیض وغیرہ درست کی تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔